چاند رات آ گئی، بس خوشی کی لہر دوڑ گئی پورے ملک میں، پوری قوم میں، پوری امت میں۔ بعض لوگوں کو تو اس لیے خوشی ہوئی کہ چلو جان چھوٹی، 30 دن تک ہم یا تو بے کھائے پیے رہے یا لوگوں کے سامنے ایسا اپنے آپ کو ظاہر کیا، جان چھوٹ گئی۔ بعض کو اس کی خوشی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے روزے پورے کرا دیے، ہماری تراویح پوری کرا دی، قرآن مکمل کرا دیا، ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما دی، لہذا ہم اس کا شکر ادا کریں گے اور کرتے رہیں گے، اس کی عظمت اور اس کی بزرگی کے گن گاتے رہیں گے۔ اور بعض کو اس لیے خوشی ہوتی کہ اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے، اچھے اچھے جوتے پہننے کو ملیں گے، اور لوگوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے، ماں باپ سے عید کی رقم ملے گی، جسے عیدی کہتے ہیں، کھانے پینے کو وافر مقدار میں ملے گا، لہذا اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ لیکن حضرت یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا مہینہ عافیت اور سلامتی کے ساتھ اجر و ثواب عطا فرما کر اور ہمیں نواز کر گزار دیا، دنیا کے اعتبار سے بھی بہت نوازا اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہت نوازا۔ اب ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہم تو پابند ہیں اور اللہ کے حکم کے، ہم تو بندے ہیں حکم کے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے۔ اس نے حکم دیا کہ روزہ رکھو، ہم نے رکھ لیا، اس نے حکم دیا کہ تراویح پڑھو، ہم نے پڑھ لی، اب اس نے حکم دیا کہ روزہ چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دیا، یہ بندگی۔ اس نے حکم دیا کہ عید کے دن روزہ نہ رکھو، ہم نہیں رکھیں گے کیونکہ اس کا حکم۔ تو ان کو اس بات کی خوشی ہوتی، لہذا وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی اس رات کو جو عید کی رات کہی جاتی ہے، اللہ کی عبادت میں، اس کی ثنا خوانی میں، اس کی تعریف میں، اس کی حمد میں، قرآن کریم کی تلاوت میں اور دعاؤں میں گزار دیتے۔ جو ایسا کرے عید کی رات کو، میں بتاتا ہوں، یہ علامت ہے اس کی اللہ کے نیک بندہ بننے کی، تو اللہ کا نیک بندہ ہے۔ لیکن ان کے علاوہ جو دوسرے حضرات تھے، ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے حضرت؟ ایسا طرز عمل ہوتا ہے کہ شیطان بھی شرم و حیا سے اپنی منہ چھپا لیتا ہے۔ مہینے بھر کی تمام عبادت، اس کی روح اور اس کا نور ہم اس رات میں چاندی کی کشتی میں رکھ کر شیطان کو دے دیتے ہیں کہ لے تو لے جا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ ذرا غور کرو کیا کر رہے ہیں ہم۔ پورے مہینے کی اس محنت کو میں پیش کر دیا اس کے سامنے کہ تو لے جا۔ کون سا ایسا گناہ ہے اور کون سی ایسی فحاشی ہے، کون سا ایسا بیہودہ اور لغو کام ہے جو عید کی رات میں نہیں ہوتا؟ ذرا غور فرمائیے، کیا اس امت مسلمہ کی عید کی رات اسی طریقے سے گزارنے کا حکم دیا گیا؟ حدیث شریف میں ہے کہ عید کی رات جو ہوتی ہے، چاند رات جسے ہم کہتے ہیں، یہ آسمانوں میں اس کا لقب ہے لیلۃ الجائزہ، یعنی انعامات تقسیم کرنے کی رات، اس کا نام یہ ہے، انعامات تقسیم کرنے کی رات۔ کس بندے نے اپنے رب کو کتنا خوش کیا، اس کو یہ انعام دے دو۔ اللہ کو خوش کرنے کے اعتبار سے انعامات تقسیم ہوتے ہیں۔ اور ادھر یہ امت مسلمہ کیا کرتی ہے؟ ہماری ہی اولاد ہے، غیروں کی نہیں ہے، ہمارے ہی بچے ہیں، ہماری ہی بچیاں ہیں، ہماری ہی عورتیں ہیں، ہماری ہی بیٹیاں ہیں، ہماری ہی مائیں ہیں، ہماری ہی بیویاں۔ کیا کرتے ہیں ذرا بتائیے آپ؟
کیا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ میں کہنا نہیں چاہتا اس لیے کہ پھر میری زبان کھل جائے اور کی سناؤں گا. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس مبارک رات میں کہ وہاں سے انعامات تقسیم ہو رہے ہیں نام بنام، اور یہ ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہماری بیٹیاں یہ کیا کام کرتے ہیں؟ چاند ہوتے ہی نکل پڑے، گھروں سے باہر نکل پڑے، بن سور کر نکلے لڑکیاں. ارے خدا کی بندیوں، کس کو دکھانے جا رہی ہو؟ بننا اور سنورنا عورتوں کا غیر محرم کے سامنے اور غیر محرم کے لیے حرام ہے. سمجھ لیے مسئلہ آ گیا ذہن میں، عرض کیے دیتا ہوں. اور ہماری خواتین جب باہر جاتی ہیں تو سب سے زیادہ زیور، سب سے زیادہ بننا اور سنورنا ان کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے. کس کو دکھانے کے لیے جا رہی ہے؟ غیر محرموں کو، اوباش لڑکوں کو، بدماش لوگوں کو، نافرمانوں کو، یا اللہ کے نیک بندوں کو؟ اللہ کا نیک بندہ تو نظر بھی نہیں اٹھاتا. کس کو دکھانے جا رہی؟ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے صرف اور صرف اپنے شوہر کو خوش کرنے کے واسطے بننا سنورنا جائز ہی نہیں، عبادت ان کے علاوہ. سن لیجیے. اور جب شوہر کے سامنے آدمی میلی کچیلی بھٹ کر بدترین قسم کا لباس پہن کر جسم سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، شوہر کی تو یہ گت بنا دی اور باہر کے لوگوں کو اپنا نظارہ دکھانے کے لیے نکل پڑو. یقین رکھیے کہ ان پر گناہ کبیرہ ان کو ملتا ہے. آپ برداشت کر لیں گے اپنی اولاد کا جہنم میں جانا؟ کون ایسے ماں باپ ہوں گے جو اپنی اولاد کو آگ میں پھینک دیں؟ لیکن ہم کرتے ہیں، پرواہ نہیں، اور شہ دیتے ہیں. رات کے 12-1 بجے تک وہ غل غپارہ اور اودھم مچایا جاتا ہے کہ جیسے ہولی میں ہولیارے اودھم مچاتے ہیں، غل غپارہ کرتے ہیں. یہ اودھم مچانا اور غل غپارہ کرنا کیا اس امت کے لیے جائز ہے؟ ایک صاحب نے مجھے بتایا، واللہ عالم، آپ حضرات جانتے ہیں میں تو جنگل میں پڑا ہوں، کہ موٹر سائیکل سوار جو ہوتے ہیں یہ اتنی تیز رفتاری سے اور اتنی بلند آواز سے رات میں گشت کرتے ہیں، عید کی رات میں اور دوسری بعض راتوں میں، کہ سننے والوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں. انہیں خبر نہیں، انہیں پتہ نہیں کہ ان کو کتنا گناہ ملا، کتنے بیمار لوگوں کو تکلیف پہنچی، کتنی مردوں کو اور عورتوں کو تکلیف پہنچی، اور کتنی اس کے اندر خرابیاں، اس کا پتہ نہیں. بس ایک رسم بن گئی، وہاں سے آئی ہوئی، مدینے سے آئی ہوئی رسم نہیں ہے، یہ مکے سے آئی ہوئی رسم نہیں ہے، ادھر سے آئی ہوئی جگہ جس کو آپ جانتے ہیں. ایک رسم بن گئی اور بس چل پڑے. کیوں صاحب؟ کیا آپ سے جواب طلب نہیں ہوگا ان نوجوانوں کے بارے میں جو اپنی اولاد عید کی رات کو تھک گئے اپنی اس اودھم بازی میں اور غل غپارے میں، چور ہو گئے، تھک کر آ کر لیٹ گئے. آخر شب میں لیٹے، کہاں فجر کی نماز؟ جماعت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ماں باپ نے اٹھا دیا زبردستی کہ ارے اٹھ جا، عید کا دن ہے، اٹھ جا. تو عید کا نام سن کے اٹھ بیٹھا، جلدی جلدی تیاری کی اور پھر عیدگاہ کی طرف روانہ ہو گئے. کس طرح روانہ ہوتے ہیں آپ ذرا دیکھیے. ایک طرف مومن کی روانگی ہے عید کے دن، اور ایک طرف ایسے مجرموں کی روانگی ہے. مومن کی روانگی اس طریقے سے ہوتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہ اپنے ان اچھے کپڑوں کے ساتھ، اچھے کپڑوں میں ملبوس ہو کر کہ جو اللہ نے اس کو عطا فرمائے ہیں،
خوشبو لگا کر، سر میں تیل لگا کر، داڑھی میں تیل اور خوشبو لگا کر روانہ ہوتا ہے گھر سے، اس لیے کہ فرشتے گلی کے نکڑ پر کھڑے ہوئے اسے آواز دے رہے ہیں کہ نکلو، جلدی نکلو، اللہ کے فضل و کرم کی طرف نکلو، اللہ کی مغفرت کی طرف نکلو، اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کی طرف نکلو۔ وہ ان آوازوں پر لبیک کہتا ہے اور نکل آتا ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں جیسے وہ اوباش اور مجرم لوگ کرتے ہیں کہ ادھر کو اس کو تاک لیا، اس کو جھانک لیا، اس کو یہ کر لیا، بلکہ اس طریقے سے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ جب عید کے دن اپنے گھر سے نکلو عیدگاہ جانے کے لیے تو تم یہ تسبیح اور یہ تکبیر پڑھتے ہوئے گھر سے چلو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ گھر سے نکلے اور یہ تسبیح شروع ہو گئی۔ زور عید الفطر میں بلند آواز سے نہ پڑھو، آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے چلے جاؤ، پورے راستے اللہ کے ذکر میں رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات کا شکر ادا کرتے رہو۔ جب عیدگاہ میں یا مسجد میں قدم رکھا تکبیر چھوڑ دو، اب تکبیر نہیں، بس یہ راستے کی تکبیر ہے، گھر میں بھی نہیں ہے بلکہ گھر سے نکلنے پر ہے، اور عیدگاہ میں یا مسجد میں بھی نہیں ہے بلکہ آتے ہی وہ ختم ہو گئی۔ عیدگاہ میں بیٹھ جاؤ، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، شور و شغب نہ کرو، ہر مسلمان سے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اگر کسی کو جگہ نہیں مل رہی ہے، اپنے پاس جگہ ہے تو اس کو دے دو، اس طریقے سے عید کی نماز پڑھ دو۔ ہم اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں آپ کو جانتے ہیں صاحبوں، نہ ہمارا رمضان اسلامی رمضان رہا، نہ ہماری شب قدر اسلامی شب قدر رہی، نہ ہمارا جو آخری جمعہ اسلامی جمعہ رہا، نہ ہمارا یہ آخری روزہ جو ہے جس میں خیرت خوب ہوتی ہیں وہ ہماری نہ رہی، اسی طریقے سے چاند رات اسلامی نہ رہی، عید بھی اسلامی نہ رہی۔ کافروں کی نقلیں، ملعونوں کی رسمیں داخل کر لی ہم، ان ملعون رسموں میں سے عید کارٹ کی رسم، خوب سمجھ لیجیے، آپ ناراض ہوں گے، ہو جائے، یہ منحوس رسم ہے اور ناجائز رسم۔ صاحب ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو عید کارٹ بھیجا؟ یا صحابہ کرام میں سے کسی نے عید کارٹ کسی کو بھیجا؟ ان صحابہ کرام کے اور خلفائے راشدین کے کافر بادشاہوں سے روابط تھے، کیا انہوں نے ان کو عید کارٹ بھیجا؟ کافروں کو نہیں بھیجا۔ اللہ کے جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں اس امت میں، کیا انہوں نے عید کارٹ بھیجا؟ آپ ذرا سوچو، اب سے 60-70 سال پہلے تک کیا اس امت میں عید کارٹ جاری تھا؟ یہ بزرگ بیٹھے ہوئے یہاں پر بہت سے اتنی عمر کے، آپ ان سے پوچھ لیجئے، یہ رسم بد اور یہ رسم حرام اس معاشرے کے اندر آئی مغرب سے، صاف لفظوں میں عیسائیوں کی جانب سے، کیونکہ ان کے یہاں کرسمس کے موقع پر یہ کام ہوتا ہے۔ ہم نے سوچا کہ ہم بھی اس کو کریں، اور اب اتنی کثرت سے اس کا وہ ہو گیا رواج کہ 4 ارب روپے کے عید کارڈ ان ایام میں فروخت ہوتے ہیں، 4 ارب روپے۔ وہ قوم یہ فضول خرچی کرتی ہے کہ جو قلاش ہے، وہ قوم یہ کام کرتی ہے کہ جو کنگلی ہے، وہ قوم یہ کام کرتی ہے کہ جو مخروض ہے، وہ قوم یہ کام کرتی ہے کہ جو اپنے پیسے کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا نہیں جانتی، وہ یہ کام نہ عقل
اس کی تائید کرتی ہے، اور نہ ہوش و خرد اور نہ معاشرے کے حالات۔ دیکھ لیے 4 ارب روپے کے یہ کارڈ فروخت ہوتے ہیں۔ یہ تو میں نے ایک معمولی سا مختصر سا آپ کے سامنے جائزہ پیش کیا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں۔ ذرا شرم کرو، نوجوانوں سے خصوصیت سے کہتا ہوں، اور نوجوان لڑکیوں سے شرم کریں۔ یہ رسم جو خالص عیسائیوں کی ہے، مسلمانوں میں کیوں آئے؟ اللہ کے پرستاروں میں کیوں آئے یہ رسم؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں یہ رسم کیوں آئے؟ ہم نے اپنی عید کو تباہ کر دیا، اور اس طریقے سے تباہ کیا۔ بارہا کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ فیشن کے نام پر ہم مرتے ہیں، اور یہ بھی میں کہہ چکا ہوں کہ فیشن میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب گناہ کبیرہ ہیں۔ جس کا دل چاہے میرے پاس فہرست لے کر آ جائے، میں قرآن و سنت سے ثابت کر دوں گا انشاءاللہ یہ گناہ کبیرہ۔ اسی فیشن نے ہمیں اس لعنت کے اندر گرفتار کر دیا۔ صاحب اللہ تعالیٰ ایسے فیشنوں سے محفوظ رکھے جو اس کی نافرمانی پر مشتمل ہے، اور ہمیں تو فیشن چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہمیں ثقافت چاہیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور ہمیں طریقہ چاہیے اولیاء اللہ۔ بتاؤ ان میں سے کون سا طریقہ ہے جس نے میں نے ذکر کی؟ اس وقت تو صرف عید سے پہلے تک کی باتیں کچھ میں نے بیان کی ہیں، اور اس لیے بیان کی ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عبرت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان باتوں سے کام لینے کی اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس طریقے پر جو سنت کا طریقہ ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہمیں ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے بال بچوں کو، ہماری عورتوں کو، ہماری لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔